نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 67 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب کہ کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ قالوا، تو بیٹوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی، الہا واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے تابعداری کرنے والے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق وہ گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے اعمال کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ان آیات کا ہوا ترجمہ۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا کہ لما قال الیہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دنیا سے جا رہے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم نے مذہب یہودیت کو نہیں چھوڑنا۔ یہ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں حضرت یعقوب نے ہمارے بڑوں کو وصیت کی تھی، میں جا رہا ہوں، تم نے مذہب یہودیت کو نہیں چھوڑنا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا اور یہ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال کیجئے، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، تم حاضر تھے؟ تو حالانکہ وہ حاضر نہیں تھے۔ اذ قال لبنیہ، جب کہ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی اے بعد موتی، میرے مرنے کے بعد، جب دنیا سے میں چلا جاؤں گا دیکھنا تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو اولاد نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے والد محترم ہیں ان کے معبود کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، اور حضرت اسحاق کے معبود کی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماعیل اور اسحاق بھائی تھے، ان کو باپ سے کیسے تعبیر کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے لِأَنَّ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبْ، کیونکہ جو چچا ہوتا ہے وہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماعیل اسحاق بھائی تھے۔ جب بھائی ہوئے تو اب باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ چچا ہوتا ہے، اور چچا باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کو باپ ہی شمار کیا گیا۔ قربان جائیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر آج جب کسی دنیا دار کی باری آتی ہے دنیا سے جانے کی، وہ بچوں کو یہ وصیت کرتا ہے کہ آپ نے میرے مرنے کے بعد کاروبار ایسا چلانا ہے، اور یہ وصیت کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اسلوب رہا، انبیاء دنیا سے بھی جا رہے ہیں تو اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد تم نے توحید کے دامن کو نہیں چھوڑنا، ہمارے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے، خصوصاً علماء کو بھی چاہیے، جب دنیا سے جانے کی باری آئے اپنی اولاد کو بٹھائیں اور اولاد کو یہ وصیت کریں، بیٹا میں جا رہا ہوں، تم نے دیکھنا دین کا دامن نہیں چھوڑنا، دین کا دامن نہیں چھوڑنا، حلال حرام میں تمیز کرنی ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ جو علماء یہ جو کام کریں گے، یہ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے وارث ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تلک امت، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق وہ جا چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے اے یہود جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دیکھنا قیامت کے دن تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی پر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو ہاشم، اے بنو ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کے آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت کرتے رہے، تو میرا نسب کا بھروسہ کر کر اگر تم آگے، تو میں اس روز تم سے یہ کہوں گا، کیا کہوں گا؟ تمہیں اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکتا۔ اس لیے حسب نسب پہ بھروسہ کرنا، اعمال صالحہ کو چھوڑ دینا، یہ جہالت ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، من بطأ به عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے فاطمہ، اللہ، یہ وہ خاتون جنت ہے جس کا جنتی ہونا 100% یقینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں قیامت کے دن تجھے نہیں بچا سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو کہتے ہیں جی فلاں بزرگوں کی اولاد ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے پرواہ کی بات نہیں، بزرگوں کی اولاد ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ عظمت والی شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی فرما دیا تھا، اس لیے میرے بھائیوں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔